بچے نے کہا میں مصطفیٰ، اے میرے پیارے نبی، اے محمد رسول اللہ، جو دیوانہ ہو جاتا ہے، جو مستانہ ہو جاتا ہے، اس کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ ایک بچہ تھا، اس کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے چاچا نے جیسے ہی یہ دیکھا کہ جائیداد بہت ہے، بہت مال ہے، اس بچے کو اپنے پاس رکھا اور اس بچے کی ماں کو گھر سے نکال دیا۔ اب اس کے چاچا نے کیا کیا کہ اس کو کچھ بکریاں لے دی، اور بکریاں لینے کے بعد کہا اب تو اس کو چگا، اگر تجھے رہنا ہے تو اس کو چگانا پڑے گا۔ بچہ اتنا سمجھدار تھا کہ وہ بکریاں چراتا رہا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ بکریاں چرتی میرے مصطفیٰ کے مدینہ پہنچ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی کے نام پہ بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے ہی بکریاں مدینہ شریف پہنچی، بچہ پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا پہنچا، بکری کو دیکھتا ہوا جیسے ہی پہنچا، جیسے ہی بکری جہاں رکی تھی تو میرے مصطفیٰ کے دروازے کے سامنے رکی تھی۔ کتنی خوش نصیب بکریاں ہوں گی۔ جیسے ہی بچہ قریب گیا، پہلے بکریوں کو پکڑا، پکڑنے کے بعد جیسے ہی نگاہ کی تو میرے مصطفیٰ کے نورانی چہرے پر پڑ گئی، اور پڑھنے کے بعد بچہ ایک دھائی دیکھتا رہا میرے نبی کی صورت کو۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا بیٹا کیا دیکھتے ہو؟ تو کہا میں نے خوبصورت تو دنیا میں بہت دیکھے ہیں لیکن آپ جیسا نہیں دیکھا۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے یار جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو بنایا؟ وہ محبوب کس کی طرح ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو بتاؤ وہ محبوب الگ کیوں نہ ہو؟ جیسے ہی نگاہ پڑی میرے مصطفیٰ کی اس بچے پر نگاہ پڑی تو کہا جب آپ کے چہرے کو دیکھ لیا ہے تو ہاتھ بڑھائیے، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ بچے نے کلمہ پڑھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب بچے کا عشق دیکھو، بچے کا عشق یہ تھا بکریاں چرا رہا ہے تو زبان پر نبی نبی، گھر میں جا رہا ہے تو زبان پر نبی نبی، نبی نبی کر رہا تھا کہ چاچا نے کان لگا کر سنا تو بچہ نبی نبی کر رہا تھا۔ اس کے چاچا نے پکڑا، کہا کس کا نام لے رہا ہے؟ تو کہا میں اپنے محبوب کا نام لے رہا ہوں۔ کہا وہ تو ہمارے دشمن ہیں۔ تو کہا تیرے دشمن ہوں گے، میرے تو محبوب ہیں، میرے تو محبوب ہیں، تیرے دشمن ہوں گے۔ کہا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑو گے؟ کہا جان جا سکتی ہے لیکن کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا۔ کہا کس لیے؟ کہا میں نے کسی دنیا دار کا کلمہ نہیں، مدینے کے مختار کا کلمہ پڑھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ کہا نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جب اتنا کہا نا تو اس کے چاچا نے کہا دیکھ سن، میں کسی کام سے شام کے وقت آؤں گا، کام سے جا رہا ہوں۔ اس کمرے میں اس بچے کو بند کر دیا اور کہا شام تک ڈیسائیڈ کر لے کہ تجھے گھر چھوڑنا ہے یا مصطفیٰ کا کلمہ چھوڑنا ہے۔ بچہ نبی نبی، زبان پر نبی نبی۔ جیسے ہی چاچا شام کے وقت آیا، اس نے دروازہ کھولا تو بچے کی زبان پر نبی نبی تھا۔ سبحان اللہ، بچے کی زبان پر کیا تھا؟ نبی نبی۔ کہا نام نہیں لینا چھوڑو گے؟ کہا نہیں چھوڑوں گا۔ تو کہا تمہیں یہ گھر چھوڑنا پڑے گا۔ کہا دیا، کہا دیا۔ کہا سون، خالی گھر سے کام نہیں چلے گا، جو تیرے پیروں میں چپل ہیں یہ بھی اتارنے پڑیں گے۔ تو بچہ مسکرا کر بولا تو یہ بھی لے لے، اس لیے کہ میں نے دنیا دار کا نہیں آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھا ہے، لے لے۔ اتنا ظالم چچا تھا کہ اس بچے کے تن پہ سے کپڑے بھی اتروا دیے۔ اللہ اکبر۔ اب بچہ پریشان ہے، پیروں کی چپل اتروا دیے، بدن کے کپڑے اتروا دیے۔ سرد راتیں تھی، سردیوں کی راتیں تھی، بڑا ہی زبردست والا جاڑا پڑ رہا تھا۔ اب وہ بچہ سوچنے لگا یا اللہ میں نے تیرے محبوب کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے کسی دنیا دار کا کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ میری ماں مجھے بچپنے میں چھوڑ کر چلی گئی، میرے باپ کا میرے سر پر سایہ نہیں ہے، میرے چاچا نے بھی دھکا دے دیا ہے، یا اللہ کوئی راستہ تو نکال۔ اب اس کے ذہن میں بات آئی کہ میری ماں فلاں محلے میں رہتی ہے۔ اب بچہ ٹھنڈ کی راتوں میں، سردیوں کی راتوں میں دوڑتا ہوا پہنچا، دستک دی دروازے سے۔ دروازے پہ جیسے ہی دستک دی، اندر سے اس کی ماں آتی ہے اور دیکھ کر کہتی ہے اے میرے لگتے جگر نور نظر، کہاں سے آ رہا ہے؟ تیرا بدن یہ ننگا کیوں ہے؟ تیرے چپل کہاں ہیں؟ کہا آج تو اس بیٹے کو، جس بیٹے کو تو چھوڑ کر آئی تھی، آج اسی چاچا نے آج تیرے بیٹے کو باہر نکال دیا ہے۔ یہ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کا دل تڑپا ہے۔ اب ماں اندر پہنچی اور پہنچنے کے بعد ایک کپڑا لائے، اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک ماں نے نیچے باندھ دیا، ایک تن سے اڑا دیا، اور اڑانے کے بعد بچہ جانے لگا۔ ماں کہنے لگی بیٹا اب کہاں جاتا ہے؟ کہا میں اپنے محبوب کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا کون
کون محبوب ہے؟ کہا انا محمد رسول اللہ، جو اللہ کے سچے رسول ہیں، میں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اے ماں مجھے جانے دے۔ کہا بیٹا سن تو صحیح، 3 دن رک جا، درزی کے پاس میں کپڑے سلا دوں گی۔ اب بچے کا جواب سنو، عشق ہوتا وہی ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ اور سنو عشق جب چڑھتا، جب بولتا ہے، جب عشق ہوتا ہے نہ اس کو دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے۔ ارے عشق تو وہی ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ بچے نے کہا ماں 3 دن کا ٹائم نہیں ہے، اگر میں اپنے محبوب کے پاس نہ پہنچا، اگر مجھے ملک الموت آ گئی، یعنی کہ مجھے موت آ گئی، تو میں اپنے محبوب کا دیدار نہ کر پاؤں گا۔ اتنا کہنا تھا۔ اب اس بچے نے کہا ماں مجھے جانے دے۔ ماں نے کہا بیٹا بتا تو صحیح، اب تو کس کی جگہ جا رہا ہے؟ کہا میں مدینے والے مصطفیٰ کے گھر جا رہا ہوں۔ کہا اگر مجھے ضرورت پڑی کہ تجھے دیکھنا ہے تو بتا تو صحیح کس کا نام لینا پڑے گا؟ تو بچے کا جواب سنو۔ کہا مدینہ شریف آ جانا، کہنا مجھے محمد کے پاس جانا ہے، جہاں محمد ہوگا وہی محمد کے پاس یہ غلام ہوگا۔ اتنا کہنا تھا۔ جیسے ہی پہنچے، اب راستے میں جا رہے ہیں، ایک روایت کے حساب سے میرے نبی نے حضرت بلال کو بھیجا تھا۔ حضرت بلال قریب آئے، آنے کے بعد کہا اے بچے کہاں جا رہے ہو؟ کہا مصطفیٰ سے ملنے جا رہا ہوں۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میرا نام بلال ہے، مجھے مصطفیٰ نے بھیجا ہے، یعنی کہ ویلکم کے لیے، سواگت کے لیے۔ کسے بھیجا ہے؟ حضرت بلال کو بھیجا ہے میرے مصطفیٰ نے۔ اس بچے نے اتنا سنا، اور سننے کے بعد حضرت بلال مصطفیٰ کے سامنے لے گئے۔ تمام صحابہ کا مجمع موجود ہے، میرے نبی چاند کی طرح بیٹھے ہیں، تمام ستارے موجود ہیں، یعنی کہ صحابہ موجود ہیں۔ میرے نبی نے کہا بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ بچے کا جواب سنو پیارے مسلمانوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بچے نے کہا میں مصطفیٰ، اے میرے پیارے نبی، اے محمد رسول اللہ، جو دیوانہ ہو جاتا ہے، جو مستانہ ہو جاتا ہے، اس کا کوئی نام نہیں ہوتا، میں تمہارا غلام ہوں، تم میرے آقا ہو۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے صحابہ سنو، یہ جو بچہ ہے آج سے اس کا نام کوئی مستانہ نہیں، کوئی پاگل نہیں، بلکہ عبداللہ ذوالوجدین کہے گا۔ پوری دنیا اس بچے کو عبداللہ ذوالوجدین کے نام سے جانتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔